بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 431 میں نیت میں ترامی و دور عدول کا حکم بیان کیا جائے گا۔ نماز کی قضاء کے احکام زیر بحث ہیں۔ نماز کی نیت میں ترامی اور دور عدول کا حکم ذکر ہوگا۔ ترامی اور دور عدول کا معنی اور مفہوم بھی بیان کیا جائے گا۔ متعلقہ فروعات اور مسائل بھی ذکر ہوں گے۔ عبارت کی توضیح اور تشریح بھی پیش ہوگی۔ ترامی اور دور عدول کی صورتیں اور ان کے احکام بیان ہوں گے۔ متعلقہ روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ عَدَلَ إِلَى السَّابِقَةِ ثُمَّ ذَكَرَ سَابِقَةً أُخْرَى عَدَلَ إِلَيْهَا وَهَكَذَا وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَ الْعُدُولِ بَرَاءَتَهُ مِنَ الْمَعْدُولِ إِلَيْهَا عَدَلَ إِلَى اللَّاحِقَةِ الْمَنْوِيَّةِ أَوَّلًا أَوْ فِيمَا بَعْدَهُ فَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ تَرَامِي الْعُدُولِ وَدَوْرُهُ۔ نماز میں نیت تبدیل کرنے کی بحث ہو رہی تھی۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ اگر انسان سے کچھ نمازیں قضا ہوئی ہیں مختلف اوقات میں، تو اگر اسے رہ جانے والی نمازوں کی ترتیب کا علم ہو تو اسے اسی ترتیب سے ان کو انجام دینا چاہیے کہ جس ترتیب سے وہ فوت ہوئی ہیں اور رہ گئی تھیں۔ اگر ایک انسان بعد والی نماز جو اس سے رہی تھی اس کو شروع کر دیتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی میری ایک نماز قضا ہو چکی ہے، تو اس کی طرف نیت کو پھیر دے گا۔ اس کے احکام پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اس عبارت میں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے سابقہ نماز کی طرف نیت کو پھیرا، ثم ذاکر سابقۃ اخری، پھر اسے یاد آیا کہ اس سے پہلے بھی ایک نماز رہی ہوئی ہے، عدل الیہا، تو اس تیسری نماز کی طرف بھی نیت کو پھیر سکتا ہے جو اس سے پہلے رہی ہوئی ہے۔ وہکذا، اسی طرح اگر اسے یاد آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک نماز رہی ہوئی ہے تو پھر اس کی طرف بھی اسی نیت کو پھیر سکتا ہے۔ اس کو ترامی عدول کہتے ہیں، یعنی مسلسل ایک کے بعد ایک نماز کی نیت کو دوسری کی طرف تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نماز مغرب کی قضا پڑھنا شروع کرتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ نماز عصر بھی رہی ہوئی ہے، تو اس کی طرف نیت کو پھیرتا ہے۔ نماز عصر کے دوران یاد آتا ہے کہ نماز ظہر بھی پہلے سے رہی ہوئی ہے، تو نیت کو اس کی طرف پھیر دے گا، اور اگر اسے یاد آئے کہ اس سے پہلے نماز صبح بھی رہی ہوئی ہے تو اس کی طرف بھی عدول کرے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں ترامی عدول، مسلسل ایک کے بعد ایک نماز کی طرف نیت کو عدول کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَ الْعُدُولِ بَرَاءَتَهُ مِنَ الْمَعْدُولِ إِلَيْهَا، اگر اسے سابقہ نماز کی طرف نیت تبدیل کرنے کے بعد یاد آتا ہے براءتہ من المعدول الیہا، کہ اس کا ذمہ اس نماز سے بری ہے کہ جس کی طرف اس نے نیت کو پھیرا ہے، یعنی سمجھ رہا تھا کہ اس نے نماز صبح کو یا نماز ظہر کو قضا نہیں کیا تھا، اس کی طرف نیت پھیر کے لے گیا، ادھر یاد آیا کہ یہ تو میری قضا نہیں ہے، یا مثلا میں پڑھ چکا ہوں اس کو، تو فرماتے ہیں عدل الی اللاحقۃ المنویۃ اولا، تو پھر اس نیت کو دوبارہ واپس بھی لا سکتا ہے جس سے پھیر کر سابقہ نماز کی طرف لے گیا تھا، یعنی لاحقۃ المنویۃ اولا، تو بعد والی نماز کی طرف نیت کو پھیر دے جس کی پہلے نیت کی تھی، پھر اس نیت کو تبدیل کر کے اس سے پہلے والی نماز کی طرف گیا تھا، ادھر یاد آیا کہ وہ تو میں نے پڑھی ہوئی ہے، تو پھر اسی کی طرف وہ لے کے آ جائے نیت کو۔
او فی ما بعدہ، یا اگر یاد آئے کہ بعد والی نماز جو تھی وہ بھی پڑھی ہوئی ہے تو اس کے بعد والی نماز کی طرف بھی لا سکتا ہے۔ اسی مثال میں جب وہ نیت کو پھیر کے مغرب سے عصر کی طرف اور عصر سے ظہر کی طرف لے گیا اور ظہر سے صبح کی طرف لے گیا، اب جب یاد آئے صبح پڑھی ہوئی ہے تو ظہر کی طرف لائے گا، اور ظہر کا یاد آئے کہ پڑھی ہوئی ہے تو پھر ظہر سے عصر کی طرف لائے گا، اور اگر عصر سے یاد آئے کہ وہ پڑھی ہوئی ہے تو پھر مغرب تک لا سکتا ہے۔ فَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ تَرَامِ الْعُدُولِ وَدَوْرُهُ، تو اس بنیاد پر ممکن ہے کہ نیت کی تبدیلی میں ترامی اور تسلسل پایا جائے، وَدَوْرُهُ، یا پھر اس میں دور پایا جائے۔ دور کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہلے والی نمازوں سے نیت کو پھیر کے بعد والی نمازوں کی طرف لانا، یعنی نیت کو وہ پھیر کے پہلے والی نمازوں کی طرف لے جاتا ہے تو یہ ترام العدول ہوتا ہے، اور اگر پہلے والی نمازوں سے پھیر کر بعد والی نمازوں کی طرف لاتا ہے تو یہ دور العدول ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں جائز ہیں۔ وَكَمَا يَعْدِلُ مِنْ فَائِتَةٍ إِلَى مِثْلِهَا فَكَذَا مِنْ حَاضِرَةٍ إِلَى مِثْلِهَا۔ سابقہ بحث اس میں تھی کہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے، ان کے اندر اس کو یاد آتا ہے کہ پہلی نماز میری رہتی ہے جو پہلے قضا ہوئی تھی، تو اس کی طرف نیت کو تبدیل کر سکتا ہے، حتیٰ ترامی کی حد تک تبدیل کر سکتا ہے۔ اس سے پہلی نماز یاد آ جائے، اس سے پہلی نماز یاد آ جائے تو اس کی طرف وہ نیت کو تبدیل کر سکتا ہے، اور اگر پہلی نمازیں پڑھی ہوئی یاد آ جائے تو بعد والی نمازوں کی طرف نیت تبدیل کر سکتا ہے، جس کو دور العدول کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جس طرح نماز قضا میں ایک سے دوسری نماز قضا کی طرف نیت تبدیل کی جا سکتی ہے، فَقَضَى مِنْ حَاضِرَةٍ إِلَى مِثْلِهَا، اسی طرح نماز ادا میں ایک سے دوسری کی طرف نیت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ ایک انسان بھول کر نماز عصر شروع کر دیتا ہے اور نماز کے دوران اسے یاد آتا ہے کہ نماز ظہر تو میں نے پڑھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے اپنی نیت کو نماز ظہر کی طرف تبدیل کر سکتا ہے۔ کالظہرین لمن شرع فی الثانیۃ ناسیا، جیسے نماز ظہر و عصر ہیں، جو بندہ بھول کر دوسری نماز شروع کر دے تو اس کے لیے جائز ہے، جائز کیا بلکہ واجب ہے کہ جب نماز ظہر نہ پڑھی ہو تو نماز عصر تو پڑھ ہی نہیں سکتے، تو واجب ہوگا کہ وہ نماز عصر کی نیت کو نماز ظہر کی طرف تبدیل کرے۔ وَإِلَى فَائِتَةٍ اسْتِحْبَابًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوْ وُجُوبًا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، جس طرح انسان نماز قضا سے دوسری نماز قضا کی طرف نیت کو تبدیل کر سکتا ہے، اور ایک نماز ادا سے دوسری نماز ادا کی طرف نیت کو تبدیل کر سکتا ہے، اسی طرح ایک نماز حاضرہ اور ادا سے نماز قضا کی طرف بھی نیت تبدیل کر سکتا ہے۔ نماز ادا شروع کی اور اسے یاد آئے اس سے پہلے قضا میری رہتی ہے تو اس کی طرف نیت تبدیل کرے گا، استحباباً علی ما تقدم، سابقہ بیان کے مطابق حاضرہ سے نماز قضا کی طرف نیت کو تبدیل کرنا وہ مستحب ہے۔ یہ مصنف جو ہے شہید اول، انہوں نے فرمایا تھا کہ مستحب ہے کہ پہلے نماز قضا پڑھے پھر نماز ادا پڑھے اگر وقت تنگ نہ ہو تو، او وجوباً علی القول الآخری، لیکن دوسرا نظریہ یہ تھا کہ اگر اس کی نماز قضا رہتی ہے اور ادا شروع کر دے تو پھر اس کو واجب ہے کہ وہ نماز قضا کی طرف نیت کو پھیرے۔ یہ دوسرا نظریہ تھا شہید اول کے نظریے کے مقابلے میں۔ تو اگر اس کو ادا نماز کے دوران یاد آ جائے کہ اس کی قضا رہتی ہے تو پھر اس کی طرف نیت کو تبدیل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ استحباباً یا وجوباً اس
نظریات اور فقہی آراء کی بنیاد پر فرمایا ہے۔ شہید اول کی عبارت تو یہ تھی وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاضِرَةِ، یعنی قضا اور ادا کے درمیان ترتیب واجب نہیں ہے، نعم یستحب ہو۔ اور وجوباً کی جو نظریہ ہے یہ ایک دوسرا قول تھا۔ اب یہ جو ترامی اور دور العدول بیان ہوا ہے اس کا مفہوم تو ہو گیا ذکر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شرعی دلیل کیا ہے ترامی اور دور العدول کی۔ نصوص تو جو عدول کو بیان کرتی ہیں وہ نماز ادا سے قضا کی طرف نیت کو تبدیل کرنے کو ذکر کرتی ہیں، جن میں وہ صحیح زرارہ ہے جو امام باقر علیہ السلام سے اس نے نقل کی ہے، طولانی ہے، وسائل الشیعہ باب 63 ابواب المواقیت میں موجود ہے، اور اس میں نماز حاضرہ سے قضا کی طرف نیت پھیرنے کا ذکر ہے۔ لیکن شہید اول نے اپنی البیان میں اور شہید ثانی نے اسی شرح الامہ میں ترام العدول کو جائز قرار دیا ہے، چونکہ ان نصوص کے مورد کی خصوصیت نہیں ہے، باقی موارد کی طرف بھی ہم اس کو لے جا سکتے ہیں۔ علی القواعد ہم کیا ہے اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا تھا کہ جیسے ایک قضا سے دوسری قضا کی طرف نیت کو پھیر سکتا ہے، اسی طرح ایک ادا سے اس سے پہلے والی ادا کی طرف بھی نیت کو پھیر سکتا ہے، تو اس پر تمام علماء شیعہ و فقہاء امامیہ کا اتفاق ہے، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح زرارہ بن عیون کوفی جلیل القدر سے راوی ہیں، ان کی طولانی روایت امام باقر علیہ السلام سے وَإِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَأَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ۔ جب تمہیں یاد آئے کہ تم نے پہلی نماز نہیں پڑھی جبکہ تم نماز عصر میں ہو اور اس کی 2 رکعتیں پڑھ لی ہوں، تو پہلی نماز کی نیت کرو، یعنی نماز ظہر کو پڑھنے کی نیت کرو، پھر اس کی باقی 2 رکعتیں پڑھو اور اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز عصر پڑھو۔ وَإِن كُنْتَ ذَكَرْتَهَا أَيِ الْمَغْرِبَ وَقَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَ رَكْعَتَيْنِ وَكُنْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ۔ اور اگر تمہیں نماز مغرب یاد آئے جبکہ نماز عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، یا تیسری میں صرف قیام کیا، رکوع کی حد تک نہیں پہنچے، تو مغرب کی نیت کریں اور اس کو تمام کر کے پھر کھڑے ہو کر نماز عشاء کو پڑھیں۔ وسائل الشیعہ باب 63 ابواب المواقیت میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ جو ہے ترامی یا دور العدول کی جو اصطلاح ہے اس کا معنی اور مفہوم بھی بیان ہو گیا اور ان کی دلیلوں کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ اس بحث میں جو اہم دلیل ہے وہ یہی صحیح زرارہ بن عیون کوفی ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اس کے متن کو تھوڑا بیان کر دیں چونکہ یہ اہم دلیلوں میں سے ہے۔ صحیح زرارہ بن عیون کوفی امام باقر علیہ السلام سے اذا نسیت صلاۃ او صلیتها بغیر وضوء وکان علیک قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها واقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة۔ جب تم کوئی نماز بھول جاؤ یا اسے بغیر وضو کے پڑھو بھول کر اور تم پر بہت سی نمازوں کی قضا ہو تو پہلے جو قضا ہوئی تھی اس کو شروع کرو پڑھنا، اس کے لیے اذان دو، اقامت کہو، پھر اس کو پڑھو، پھر اس کے بعد والی نمازوں کو اقامت کے ساتھ پڑھتے جاؤ۔ راوی کا بیان ہے قال ابو جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا وَإِن كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَقَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَلَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ۔
ومتى ما ذکرت صلاة فاتتک صلیتها۔ امام باقر علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اگر تم نماز ظہر پڑھتے ہو یا کہ نماز صبح رہ چکی ہے تمہاری اور تمہیں یاد آ جائے تو نماز صبح جب بھی یاد آ جائے اسے پڑھو، اگرچہ وہ نماز عصر کے بعد ہو۔ وَمَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَ، جب بھی تمہیں یاد آئے کہ ایک نماز تمہاری رہ گئی ہے تو اس کو پڑھو۔ وقال اذا نسیت الظہر حتی صلیت العصر فذکرتها وانت فی الصلاة وبعد فراغک فانوی الاولی ثم صلی العصر فانما ہی اربع مکان اربع۔ جب تم نے نماز ظہر بھول گئے حتی نماز عصر پڑھ لی اور یاد آیا نماز میں یا نماز کے بعد، تو اسی نماز ظہر کی نیت کرو پھر نماز عصر پڑھو۔ وہ اگر نماز عصر کے درمیان یاد آ جائے تو بھی اس کی ظہر کی نیت کرنی ہے، اگر نماز عصر کو 4 رکعت مکمل کر لی اور بعد میں یاد آ جائے تو بھی نماز ظہر کی نیت کر دیں گے اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھیں گے، نماز عصر قرار دیں گے۔ وَإِن ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَأَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكَعَتَيْنِ فَانْوِ الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الرَّكَعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ۔ اور اگر تمہیں یاد آ جائے کہ پہلی نماز نہیں پڑھی اور نماز عصر میں ہو اور اس کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو پھر پہلی نماز کی نیت کرو، پھر بعد اس کی 2 رکعتیں پڑھو اور اس کے بعد نماز عصر پڑھو۔ یہ وہی ظہر و عصر کی بات ہے۔ وَإِن كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَلَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ۔ اگر تمہیں یاد آ جائے کہ تم نے نماز عصر نہیں پڑھی حتیٰ مغرب کا وقت داخل ہو جائے، تو اگر مغرب کے وقت کے نکل جانے کا خوف نہ ہو تو نماز عصر کی قضا پڑھ لو پہلے، پھر نماز مغرب پڑھو۔ وَإِن كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ۔ اور اگر تم نے نماز مغرب پڑھ لی ہو تو بعد میں نماز عصر پڑھو۔ وَإِن كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ ثُمَّ قُمْ فَأَتَمِّهَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ تُسَلِّمْ ثُمَّ تُصَلِّ الْمَغْرِبَ۔ اور اگر تم نے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور نماز عصر کا رہ جانا یاد آ جائے تو عصر کی نیت کرو اور اٹھ کر 2 رکعتیں اور پڑھو، تو وہ 4 رکعتیں ہو جائے گی عصر، پھر سلام پھیر کر نماز مغرب 3 رکعت پڑھو۔ وَإِن كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَنَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَإِن كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَقَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكَعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ۔ وَإِن كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَإِن كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَأَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وفي الثانية من الغداة فانوي العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء وابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصليهما إلا بعد شعاع الشمس۔ قلت ولما ذاك؟ قال علیہ السلام لأنك لست تخاف فوتها۔ تو یہ طولانی روایت ہے، اس میں بہت سی فروعات تبدیلی نیت کی بیان ہوئی ہیں، انشاءاللہ العزیز اس سے استفادہ ہو سکتا ہے۔